بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقت ایسا ہے کہ تمام اچھی باتیں فون کی گیلری اور اسٹیٹس پر تو موجود ہیں، مگر انسان کے عمل اور کردار میں نہیں۔ پلاسٹک کے خالی تھیلیاں ہوں یا خالی دماغ والے لوگ، مناسب انتظام نہ کیا جائے تو ہواؤں میں اڑنے لگتے ہیں۔ غصے میں جو چھوڑ جائے وہ واپس آ سکتا ہے، لیکن جو مسکرا کر چھوڑ جائے وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ کچھ رشتے اللہ تعالیٰ خود ختم کرواتا ہے تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو سکے۔ بے شک وہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ تیری رحمتوں پہ ہے منحصر میرے ہر عمل کی قبولیت، نہ مجھے سلیقہ التجا نہ مجھے شعور نماز ہے۔ مرد وہ ہوتا ہے جو غصے میں بھی عورت سے بات کرنے کی تمیز نہ بھولے۔ مہربان بنو لیکن کسی کو یہ بتانے کی کوشش نہ کرو کہ تم اچھے ہو۔ مہنگے تحفے نہیں پسند، اگلی بار جب آنا تو وقت لے آنا۔ خود کو اپنی نظروں میں گرانا چھوڑ دو۔ جو لوگ آپ کو نہیں سمجھتے انہیں سمجھانا چھوڑ دو۔ جو کہتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی تو سنو، قبولیت صرف وہ نہیں جو چاہا مانگا وہ مل جائے۔ قبولیت یہ بھی ہے کہ آپ پر آئی بلائیں ٹال دی جاتی ہیں۔ قبولیت یہ بھی ہے کہ آپ کو بہترین سے نواز دیا جاتا ہے۔ قبولیت یہ بھی ہے کہ آخرت میں اپنی دعا کا اجر دیکھ کر آپ حیران رہ جاؤ گے۔ اللہ کو اپنے دل کی باتیں بتائیں، اللہ کو اپنے حال سنائیں۔ جو شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ یقین مضبوط ہو تو اللہ کا ہر فیصلہ سکون دیتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ وزن انسان کی اپنی سوچ کا ہوتا ہے۔ اگر تمہاری عبادت تمہیں مسجد سے باہر برائیوں سے نہیں روکتی تو وہ پھر عبادت نہیں، عادت ہے۔ ڈھیر ساری نامکمل خواہشوں کے ہوتے ہوئے خوشی کے کچھ پل چرا لینے کا نام زندگی ہے۔ 3 چیزیں کبھی واپس نہیں آتی: بولے گئے لفظ، گزرا ہوا وقت، ٹوٹا ہوا بھروسہ۔ بچپن میں سب سے خوبصورت ترین چیز ماں باپ کا پیار تھا۔ اس بات کا اندازہ اب حال مستقبل سے لگا سکتے ہیں۔ تم دوسروں کے راستے کی رکاوٹیں دور کرتے جاؤ، تمہاری اپنی منزل کا راستہ آسان ہوتا چلا جائے گا۔ جب کسی آدمی کو اس کی بساط سے زیادہ دنیا مل جاتی ہے تو وہ لوگوں سے برا سلوک کرتا ہے۔ اپنے غموں اور پریشانیوں کو سینے میں دفن کر دو، اگر انہیں چہرے پر سجا دو گے تو کمزور ہو جاؤ گے۔ اکثر شکایت کرنے سے بہتر ہے کہ آپ خاموشی اختیار کر لیں، کیونکہ جب فرق نہیں پڑتا تو شکایت کیسی؟ اکڑ تو ہر انسان میں ہوتی ہے، پر جھکتا وہی ہے جس کو رشتوں کی فکر ہوتی ہے۔ حقیقی پاک دامن وہی ہے جس کے پاس گناہ کے لیے وسائل اور مواقع بھی ہوں اور وہ پھر بھی گناہ نہ کرے۔ پیسہ آ جانا یا مشہور ہو جانا کامیابی نہیں ہوتی، 5 وقت کی نماز پڑھنا اور اپنے رب کے قریب ہو جانا کامیابی ہوتی ہے۔ عبادتوں کے انبار لگے ہوں لیکن کسی کو مشکل میں دیکھ کر دل میں احساس پیدا نہ ہو، کسی تنگ دست ضرورت مند کو دیکھ کر تجوری کی طرف ہاتھ نہ بڑھے تو وہ عبادتیں نیکی کی روح سے بالکل خالی ہیں۔ سمجھدار آدمی اپنی سمجھداری کی وجہ سے چپ ہو جاتا ہے اور بے وقوف کو لگتا ہے کہ میرے ڈر کی وجہ سے چپ ہے۔ کوئی تیرے ساتھ نہیں ہے تو غم نہ کر، دنیا میں خود سے بڑھ کر کوئی ہمسفر نہیں ہوتا۔
ایک ساتھ 4 کندھے دیکھ کر مردے کے من میں خیال آیا، ایک ہی کافی تھا اگر جیتے جی سہارا ملا ہوتا۔ نیند بھی کیا غضب کی چیز ہے، آ جائے تو سب کچھ بھلا دیتی ہے، اور اگر نہ آئے تو سب کچھ یاد دلوا دیتی ہے۔ مسائل وہاں سے شروع ہوتے ہیں جہاں ہم ایک دوسرے سے بات کرنے کی بجائے ایک دوسرے کے بارے میں باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بہت زیادہ مضبوط دکھائی دینے کا نقصان یہ بھی ہے کہ لوگوں کو خیال نہیں آتا کہ آپ کو بھی تسلی کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ مطلب کہ کشتی پر سوار لوگ بہت جلد مخلص لوگوں سے بچھڑ جاتے ہیں۔ غصے میں جو چھوڑ جائے وہ واپس آ سکتا ہے، لیکن جو مسکرا کر چھوڑ جائے وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ ماں باپ اپنی اولاد کو دنیا کی ہر چیز سکھا دیتے ہیں سوائے اپنے بغیر جینے کے۔ غیر ضروری چیزیں اور غیر ضروری لوگ انسان کو ہمیشہ برباد کرتے ہیں۔ تم اپنے مالک کے کرشموں کو کبھی نہیں سمجھ سکتے، وہ بہت آزماتا ہے، آخری حد تک لے جاتا ہے اور پھر ایک دم سے کچھ ایسا کر دیتا ہے کہ تمام زخم ایک ساتھ بھر جاتے ہیں اور یاد ہی نہیں رہتا کہ تکلیف کیا تھی۔ لوگوں کی اکثریت آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہوتی بلکہ اپنی ضروریات سے مخلص ہوتی ہے۔ صرف ان کی ضروریات بدلنے سے ان کا اخلاص بھی بدل جاتا ہے۔ پوچھا گیا غرور کیا ہے؟ جواب آیا، خاک سے بنے انسان کا اپنے اوقات بھول جانا۔ مذاق مت اڑانا کسی کو اداس دیکھ کر، کیا پتا کوئی اپنے اندر کتنا بڑا درد لے کر جی رہا ہو۔ زندگی میں خود کو کبھی کسی انسان کا عادی مت بنانا، کیونکہ انسان بہت خود غرض ہے۔ جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائی بھول جاتا ہے، اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچھائی بھول جاتا ہے۔ گالی کا جواب گالی اور طعنے کا جواب طعنے سے دینا انا کو تسکین دیتا ہے، لیکن دماغ کو بنچر کر دیتا ہے۔ سامنے والا شخص ہماری باتوں سے زیادہ ہمارے عمل سے متاثر ہوتا ہے۔ اگر ہمارے قول و فعل میں تضاد ہے تو اس نے ہمیں منافق سمجھنا ہے۔ جب تک آپ ایک پہیلی، ایک تجسس بنے رہیں گے، آپ لوگوں کے لیے اہم ہیں۔ جہاں آپ نے کسی کو اپنا سمجھ کے اپنا آپ کھول دیا، وہیں آپ ایک فالتو اور غیر اہم انسان بن کر رہ جائیں گے۔